السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ بہت کرم کیا، احسان کیا کہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک ہمیں نصیب کیا اور اس کی فیوز و برکات سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کے لیے، اپنی خوشنودی کے لیے ایک باب اور کھول دیا جس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے والے بن جاؤ۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ حدیث قدسی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سوائے روزہ کے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، اور روزہ میرے لیے ہے، یعنی روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری سے زیادہ اچھی ہے۔ روزہ دار کے لیے خوشی کے دو مواقع ہیں، ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی تب ہوگی جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا۔ اسی طرح ایک اور بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کو اپنے فیوز و برکات حاصل کرنے اور انسانوں کو اپنے گناہوں سے معافی کا طلبگار ہونے اور اپنی کمیوں، کوتاہیوں، کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ موقع فراہم کرتے ہیں۔ لیکن ہم رمضان المبارک کو عمومی طور پر نمود و نمائش کے لیے یا انواع و اقسام کے پکوان کے لیے، یا بعض ہمارے جو بدقسمتی سے بعض مسلمان ہیں وہ اس مہینے کو بجائے کہ نیکیوں کے اعمال سے سیزن کہیں، بجائے یہ کہ وہ اپنی مغفرت کے لحاظ سے اسے سیزن کہیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کو مٹانے کا سبب سمجھیں اور نیکیوں کو بڑھانے کا سبب سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کا ایک بہترین ذریعہ سمجھیں، بجائے وہ ان چیزوں کو اپنانے کے، سمجھنے کے، وہ اس کو سیزن سمجھتے ہیں اپنے مال کی بڑھوتری کے لیے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک جو ہے وہ ایک بہترین سال میں موقع ہے کہ ہم اپنے مال کو بڑھا لیں، حالانکہ رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیاں بڑھانے کے لیے جو ہے وہ ہمیں عطا کیا اور یہ تحفہ ہمیں دیا تاکہ ہم اس بہترین موقع سے فائدہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور اپنے گناہوں کو مٹانے کا اس کو ذریعہ بنائیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے، میں کسی غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے مسلمان بھائیوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اس کو سیزن سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک ہے اور آگے عید ہے تو یہ ایک سیزن ہے، اب چیزیں مہنگی کر دی جائیں اور اس میں جتنا زیادہ منافع جو ہے وہ مالی لحاظ سے کمایا جا سکے، اور وہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کو جن میں مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے، ہم لگے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے دن اور رات 24 گھنٹے رمضان کے مبارک لمحات کو اپنی تجارت کی نظر کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ اپنی لالچ اور ہوس کی نظر کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو چالاکی یا ہوشیاری کر رہے ہیں یا قیمتوں کے ریٹ اوپر نیچے کر رہے ہیں اس سے ہماری جو رزق میں اضافہ ہوگا، حالانکہ رزق میں اضافے کا مکمل اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، اور جو حاصل شدہ رزق ہے اس سے فائدہ آپ کتنا حاصل کر سکتے ہو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ اس مبارک ماہ میں ہم لوگوں کو پریشان کر کے لوگوں کی قوت خرید سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ان کی دسترس سے باہر کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کاروبار میں برکت ہو جائے گی، ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا. تو میرے بھائیو دوستوں، ہم بہت کسی خام خیالی میں رہتے ہیں، یا ہم کہہ لیں کہ اگر اسے کہہ لیں کہ ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. کیونکہ مدد کے وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کے مطابق ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہیں. یہ جو روزے فرض کیے گئے ہم پہ، اور اس کا مقصود جو ہے وہ تقوی بیان کیا گیا، نہ کہ مال کی بڑھوتری ہے. یہ روزے اس لیے نہیں فرض کیے گئے کہ ہم اپنے مال کو بڑھائیں یا مال زیادہ سے زیادہ جمع کریں، بلکہ اس کا مقصد کیا بیان کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تقوی اختیار کیا جائے، تاکہ پرہیزگار بنا جائے. تو اگر ہم اس پورے رمضان میں پرہیزگار نہیں بنتے، اللہ پاک سے ڈرنے والے نہیں بنتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اس رمضان کا مقصد ہی فوت ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پرہیزگار بننے کی، رمضان کو سمجھنے کی، اور اس کا جو حق ہے ہمیں وہ ادا کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے، اور ہم سے اس رمضان المبارک میں وہ کام لے لیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں، یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ہمیں بتائے، سکھائے، کر کے دکھائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان اعمال پر کھڑا ہونے والا بنا دے.